نمازوں سے زیادہ ضروری یہ کام ہے، والدین کی خدمت سے زیادہ ضروری یہ کام ہے، اپنی ذاتی خدمت، اپنی نیند اس سے زیادہ ضروری یہ کام ہے کہ واٹس ایپ پکڑو، فیس بک پکڑو اور کسی پہ الزام لگاؤ یا لگا ہوا الزام آگے پہنچاؤ اور اس کو پہنچاتے چلے جاؤ۔ اور نماز اگر نصیب ہو جائے تو آخری کام نماز سے پہلے بھی یہی ہوتا ہے، اور نماز پڑھتے سلام پھیرتے ہی ہاتھ جیب میں جاتا ہے، نکال کر دیکھوں کوئی میسج تو نہیں آیا۔ من اتبع عورت اخیہ، جو مسلمان کے عیب کے ٹو میں رہتا ہے، مسلمان کے عیب جوئی کرتا ہے، عیب کے ٹو میں رہتا ہے، فرمایا یفضحہ اللہ ولو فی جوف رحلہ، اللہ اس کو ذلیل کر دے گا ایسے جرم میں جو اس نے بند کمرے میں کیا تھا، کسی نے نہیں دیکھا تھا، اللہ اس کا پردہ چاک کرے گا۔ یفضحہ اللہ ولو فی جوف رحلہ، اللہ اس کو ایسے جرم میں ذلیل کرے گا، اس کا پردہ چاک کرے گا جو اس نے چار دیواری میں کیا تھا، کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اور اللہ کو طریقے بہت معلوم ہے، وہ کر لیتا ہے۔ اسلامک قال اسکالر اللہ مفتی سبحانہ محمد یوسف وتعالی تہبی حفظہ اللہ والذین تعالی، یرمون فاضل المحصنات مدینہ یونیورسٹی۔ ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون۔ محترم سامعین اور سامعات، عید سے پہلے خطبہ حجۃ الوداع کے مندرجات پر بات چل رہی تھی۔ خطبہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے اور خصوصاً مسلمان کے حقوق بیان کیے۔ ان میں ایک حق ان مسلمان کے مال کا اور کافر کے مال کا بھی، کافر کا مال بھی نہ حق لینا جائز نہیں، مسلمان کا بھی جائز نہیں۔ اور پھر جان کا حق، کافر کی جان نہ حق لینا جائز نہیں، مسلمان کی بھی جائز نہیں۔ آج ہم عرض کرتے ہیں تیسرا حق ہے مسلمان کی عزت کا۔ کافر پر بھی ناحق الزام لگانا جائز نہیں، مسلمان پر بھی ناحق الزام لگانا جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ان تینوں چیزوں کو ایک ساتھ بیان کیا ہے۔ ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم، تمہارے خون اور تمہارے مال اور تمہاری عزت حرام علیکم، تم سب پر حرام ہے، کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا، جیسے یہ دن محترم ہے، جیسے یہ شہر محترم ہے، جیسے یہ مہینہ محترم ہے، اسی طریقے سے تمہارا مال بھی محترم ہے، تمہاری جان بھی محترم ہے، اور تمہاری عزت کا بھی احترام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو مخاطب ہو کر فرمایا تھا، اے کعبۃ اللہ ما اعظمکی، تو کتنی عظیم ہے، عربی میں کعبہ مؤنث ہوتا ہے، تو کتنا عظیم ہے، تیری کتنی حرمت اور احترام ہے، مگر ایک مسلمان کا احترام میرے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ اس لیے کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنا، اس کی تقریباً کم از کم 4 شکلیں بنتی ہیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ آپ اس کی برائیاں کریں، آپ اس کی برائیاں بیان کریں، سچی ہوں یا جھوٹی ہوں، دونوں شکلوں میں جائز نہیں۔ نمبر 2، کوئی کسی پر الزام لگا دے بدکاری کا،
یہ بھی اس کی عزت کے ساتھ کھیلنا ہے، یہ بھی اس کی عزت کے ساتھ کھیلنا ہے، بہت بری بات ہے۔ تو اس کی برائیاں بیان کر کے اس کی عزت خراب کرنا اور یا اس پر الزام لگا دینا برائی کا۔ تیسری شکل یہ بنتی ہے کہ کسی قسم کا غلط الزام لگا دینا، اس نے میرا مال چرایا، اس نے یہ کام کیا ہے، اس نے وہ قتل کیا ہے، جھوٹی گواہی دے کر یا ویسے الزام تراشی کر کے۔ کوئی شکل بھی مسلمان کی عزت کے ساتھ کھیلنے کی جائز نہیں ہے۔ اور چوتھی شکل یہ بنتی ہے کہ آپ تو کچھ نہیں کہہ رہے، لوگ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ بندہ وہ اس طرح کا نہیں ہے، آپ وہاں خاموش ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کی خاموشی بھی ایک حمایت سمجھی جائے گی۔ بہت آسان ہو گیا ہے مسلمانوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلنا، بہت ارزاں ہو گئی ہے مسلمان کی عزت، اور اس سوشل میڈیا میں تو آ کر نیلام ہو گئی ہے مسلمان کی عزت، کوئی حساب نہیں رہ گیا، جو چاہے اٹھتا ہے اور جو چاہے کہہ دیتا ہے اور اس کو نشر کر دیتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کوئی چاہے حکمرانوں کی عزت خراب کر دے، کوئی پولیس کی عزت خراب کر دے، کوئی فوج کی عزت خراب کر دے، کوئی رشتہ داروں کی خراب کر دے، کوئی علماء کی عزت کے ساتھ کھیلے، سب چل رہا ہے۔ سچی بات کرے، جھوٹی بات کرے، اس وقت مقابلہ سچ جھوٹ کا نہیں چل رہا، بلکہ مقابلہ اس بات کا ہے کہ کون زیادہ پھیلا سکتا ہے۔ ایک آدمی کا نیٹ ورک بہت بڑا ہے، وہ کسی پر الزام لگا دے گا، اگلے دن دوسرا اپنی صفائی پیش کرے گا، اس نے 10 کروڑ بندوں تک بات پہنچا دی ہے، وہ صفائی والے کی بات 10,000 تک جائے گی، باقی سب یہی سمجھیں گے کہ الزام سچا ہے، کیونکہ مقابلہ یہ ہے کہ کون زیادہ پھیلا سکتا ہے، سچ ہو یا جھوٹ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ جاتے ہیں، وہاں عالم برزخ میں لوگوں کے احوال کو دکھایا گیا، حدیث لمبی ہے، فرمایا ایک شخص کو ایک فرشتہ کینچی کے ساتھ کاٹ رہا تھا، یہاں سے منہ میں کینچی ڈالتا اور گدی تک لے جاتا، پھر دوسری طرف کاٹتا، گدی تک لے جاتا، پھر ناک میں کاٹتا اور گدی تک لے جاتا، پھر دوسری طرف ناک میں کینچی ڈالتا اور گدی تک کاٹ دیتا۔ جب وہ ناک سے فارغ ہوتا تو منہ جڑ چکا ہوتا، وہ پھر منہ کاٹنا شروع کرتا تو ناک جڑ چکی ہوتی۔ کہا یہی سلوک اس کے ساتھ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ کہ قیامت کب آئے گی؟ ہو سکتا ہے 100 سال بعد آئے، ہو سکتا ہے اگلے جمعے آ جائے، ہو سکتا ہے 10,000 سال بعد ہے، وہ تو اللہ جانتا ہے۔ جب تک قیامت نہیں آتی اس وقت تک اس کے ساتھ یہی سلوک ہوتا رہے گا۔ پوچھا گیا اس ظالم کا جرم کیا ہے؟ فرمایا یہ کانا یکذب کذبۃ تبلغ الآفاق، یہ جھوٹ بولتا تھا اور اس کا جھوٹ آنن فانن زمین کے کناروں تک چلا جاتا تھا۔ فیس بک استعمال کرتا ہوگا اور کیا ہے۔ عہد نبوت میں مکہ مدینہ میں یہ حدیث سمجھنا شاید مشکل ہوتی کہ مدینے میں کی گلیوں میں کوئی شخص جھوٹ بول کر زمین کے کناروں تک کیسے پہنچا سکتا ہے۔ آج اس حدیث کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ ہم لوگ لگے رہتے ہیں، ہر وقت لگے رہتے ہیں،
نمازوں سے زیادہ ضروری یہ کام ہے، والدین کی خدمت سے زیادہ ضروری یہ کام ہے، اپنی ذاتی خدمت، اپنی نیند اس سے زیادہ ضروری یہ کام ہے کہ واٹس ایپ پکڑو، فیس بک پکڑو اور کسی پہ الزام لگاؤ یا لگا ہوا الزام آگے پہنچاؤ اور اس کو پہنچاتے چلے جاؤ۔ اور نماز اگر نصیب ہو جائے تو آخری کام نماز سے پہلے بھی یہی ہوتا ہے، اور نماز پڑھتے سلام پھیرتے ہی ہاتھ جیب میں جاتا ہے، نکال کر دیکھوں کوئی میسج تو نہیں آیا۔ سوتے تک آخری کام یہی ہوتا ہے، اٹھ کر سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے موبائل کھول کر دیکھوں۔ سارے واجبات سے بڑا واجب یہ ہے کہ میں لوگوں کے گوشت کھاؤں، مردوں کے گوشت کھاؤں، ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلوں، ان پر الزام تراشی کروں۔ کیا اگر کوئی شخص کہے کہ مسلم لیگ نون کرپٹ ہے تو لوگ کہیں گے ہاں بالکل، لیکن کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کی۔ ہو سکتا ہو مگر دلیل کسی کے پاس نہیں ہے، جو عوام ہے، عوام کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، مگر اس الزام کو پھیلائیں گے۔ اگر یہ سچے ہوئے تو چغلی ہے، اگر یہ جھوٹے ہوئے تو الزام ہے، تو نہیں بچ سکتا، چغلی میں پھنس جائے گا ورنہ الزام میں پھنس جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم پسند کرتے ہو کہ کسی کے میت حالت میں اس کا گوشت کھاؤ؟ زندہ تو زندہ ہے، اس کی ایک عزت ہے، اگر وہ اس کی عزت خراب ہوئی تو اس کی اگلی زندگی خراب ہو جائے گی، لوگ اس کو برا سمجھیں گے۔ اسلام نے تو مرنے والوں کی بھی عزت کی پرواہ کی ہے۔ فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، اپنی میتوں کی اچھی باتیں ذکر کیا کرو، بری باتیں ذکر نہ کیا کرو۔ وَكُفُّوا عَن مَسَاوِئِهِمْ، ان کی بری باتوں سے زبان کو روک کے رکھا کرو۔ ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلطی ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں حضرت مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ نے منہ ادھر کر لیا، پھر آ گیا جی مجھے پاک کر دیجئے، آپ نے منہ ادھر کر لیا، پھر آ گیا جی مجھے پاک کر دیجئے۔ جب 4 دفعہ اپنے خلاف گواہی دے دی تو آپ نے ساتھیوں کو فرمایا کہ ان کو پکڑو اور چلو رجم کرنا ہے۔ سواریوں پر بیٹھے لے گئے، جنگل میں چاروں طرف سے پتھروں کی بارش کی اور ان کو رجم کر دیا۔ دل میں بات آتی ہے کہ برا آدمی ہے، غلط کام کیا ہے، لیکن اس کو اعتراف کرنے پر مجبور کس نے کیا؟ وہ چپ رہتا، چپ رہتا تو کیا ہوتا؟ اسلام کا قانون ہے توبہ کرے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اسلام کا قانون ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا بغیر توبہ کے، اور اگر شرک کے علاوہ کوئی گناہ ہو تو جس کو چاہے معاف کر دیتا ہے۔ تو ساری زندگی توبہ کرتا رہتا، اللہ توبہ قبول کر لیتا، لیکن رب کا فرمان ہے لمن یشاء، جس کو چاہے معاف کرتا ہے۔ یہ لوگ سوچتے تھے کہ اگر معاف کر دیا تو بڑی اچھی بات ہے، اگر معاف نہ کیا، اللہ نے کہا کہ میں نے نہیں چاہا تجھے معاف کرنا، واپسی کا دروازہ بند ہوگا، پھر کدھر کو جاؤں گا؟ اس لیے میں اس جہان میں اپنی جان قربان کر کے کنفرم قسم کی توبہ لے کر جانا چاہتا ہوں۔ میں رسک پر نہیں جانا چاہتا، جانا تو ہے مجھے۔ 2 ساتھی باتیں کر رہے ہیں واپسی پہ، ایک کہتا ہے یار تو کیا ہے، جوان آدمی تھا، غلطی ہو گئی تو چپ چاپ رہتا،
اور ہمیں تو ایک سہولت اور بھی میسر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس موجود ہیں. آ کر کہتا حضرت میں بتانا نہیں چاہتا, آپ میرے لیے استغفار کر دیں. آپ استغفار کر دیتے تو کیوں نہ رب معاف کرتا. تو کم از کم اس طرح جانوروں کی طرح پتھر کھا کھا کے تو نہ جان دیتا. یہ بات کر رہے ہیں دو ساتھی واپسی پر. راستے میں اتفاق سے گدھا مرا پڑا ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بلایا, فرمایا ادھر آؤ. آئے, فرمایا سواریوں سے اترو. اترے. فرمایا گدھے کا گوشت کھاؤ. حضرت یہ تو ویسے بھی حرام ہے اور مرا ہوا بھی ہے. تو فرمایا یہ حرام تمہیں نظر آتا ہے تو جو میرے ماعز بن مالک کی تم چگلیاں کھا رہے تھے اور اس کا گوشت کھا رہے تھے وہ حرام نظر نہیں آتا؟ تم اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہو. وَإِنَّهُ لَفِي أَنْهَارِ الْجَنَّةِ يَنْغَمِسُ فِيهَا, وہ تو اللہ تعالیٰ کی جنت کی نہروں میں نہا رہا ہے. تم اس کی باتیں کرتے ہو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دنیا سے چلے جانے والے کی عزت کا دفاع فرما رہے ہیں. دنیا سے چلے جانے والے کی عزت کا دفاع فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کو ان سے بہت پیار تھا. پوچھا حضرت عورتوں میں آپ کو سب سے پیاری کون ہے؟ فرمایا عورتوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مجھے سب سے پیاری ہے. کہا اس کے بعد کون پیارا ہے؟ کہا ابوہا, ان کا باپ مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے. لیکن جب بات آ جاتی ہے کسی کی عزت کی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک دن کہتی ہیں یہ جو آپ کی بیوی صفیہ ہے کیا اچھا لگتا ہے آپ کو اس کا؟ ٹھگنی سی ہے, چھوٹا قد ہے اس کا. تو کمال محبت عائشہ سے, اس کے باوجود فرمایا لقد قلت کلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. عائشہ تو نے ایسا زہریلا جملہ بولنا ہے اگر اس کو سمندروں کے پانی میں ڈال دیا تو جائے تو سب کو متغیر کر دے. سارے سمندر کے پانی کو متغیر کر کے رکھ دے. ایسا جملہ بولا ہے تو نے. کیا کہا تھا؟ ٹھگنی سی ہے بس. ذرا غور کرو ہماری زبانیں کیا بولتی ہیں. کیا کسی کو ٹھگنا کہہ کر ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم نے گناہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں تو یہ باقاعدہ ٹرم ہے, جوک, جگت, یہ باقاعدہ ٹرم ہے. باقاعدہ اس پر لوگ تنخواہیں لیتے ہیں لاکھوں کی ایک مہینے میں, جگتے مار مار کر. 30 40 لاکھ ماہانہ تنخواہ ہوتی ہے جو ٹی وی پہ بیٹھ کے لوگوں کو جگتے مارتا ہے. ہاں, اس کے کان دیکھو, اس کی وجہ دیکھو, اس کی ناک دیکھو, برائیاں کرنا دوسروں کی, اس کی عزت خراب کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فرمایا من ذب عن مسلم عن عرض مسلم, جو شخص کسی مسلمان کی عزت کو بچانے کی کوشش کرتا ہے, اس کا دفاع کرتا ہے, قیامت والے دن رب ذوالجلال اس کے چہرے کو جہنم پر حرام کر دے گا. اور یہاں کیا ہو رہا تھا؟ یہاں پہ دفاع کی بجائے اس پہ ہنسی ہو رہی ہوتی ہے. کسی کا جسم دبلا ہے تو دبلے کی جگت, کسی کی ناک لمبی ہے تو ناک کی جگت, کسی کا کان کھڑے ہیں تو اس کی جگت, کوئی موٹا ہے تو اس کی جگت. اللہ اکبر. رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم,
کوئی کسی کو مذاق نہ اڑائے، کسی کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اس اڑانے والے سے زیادہ اچھا ہو. وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ. کوئی عورت کا مذاق نہ اڑائے، کوئی مرد کا مذاق نہ اڑائے. رب کا واضح حکم ہے ایسا مت کرو. اور ہمارے ہاں ریٹنگ سب سے بڑی زیادہ اس چینل کی ہوتی ہے جو کسی کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے. بندر نچانے والے کی گردن کاٹ کے عمران کی لگا دو، نیچے لکھ دو ہاں 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 ہاں، چلو بھیجو 10 گروپوں میں. آسان کام ہے. اس پارٹی کا اس کے خلاف، اس کا اس کے خلاف. نواز شریف کی گردن لگا دو کسی جھاڑو دینے والے کے سر پہ، نیچے لکھ دو ہاں ہاں ہاں، چلو. آسان کام ہے. میں کہتا ہوں یہ حکمران جتنے بھی گندے ہیں، جتنے بھی کرپٹ ہیں، اور جس قدر بھی ظالم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اگر ظلم ہوگا تو معاف نہیں، مگر میں نہیں کہتا معاف نہیں کرے، لیکن اللہ حساب تو ضرور لے گا نا والا. لیکن اگر 25 کروڑ لوگ ان کا مذاق اڑا کر، ان کی چگلیاں کھا کر، ان پر الزام تراشی کر کے قیامت والے دن ان کے گناہ بانٹ لے تو بخشش کی شکل تو نکل سکتی ہے نا. جیسے جس تعداد کے ساتھ، جس تیزی کے ساتھ ساری دنیا لگی ہوئی ہے ان کے گناہ بانٹنے پر، تو ان کا کام تو آسان ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. کوئی کسی کو برے نام سے یاد نہ کرے، کوئی کسی کا الٹا نام نہ لے، کوئی کسی پہ تانا زنی نہ کرے، کوئی کسی پہ الزام تراشی نہ کرے. سنن نبی داؤد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی پر الزام لگاتا ہے اور وہ سچ نہیں ہے، جھوٹ ہے، اسکنہ اللہ فی ردغۃ الخبال، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کا وہ پلاٹ دے گا جہاں سارے جہنمیوں کی خون اور پیپ بہہ کر آ رہی ہوگی. یہاں ان کے خون پیتا تھا، وہاں بھی پیے گا. آسان کام نہیں ہے. اور دے کر چھوٹو گے، قیامت والے دن وہ پکڑ لے گا کہ اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی. آج اگر اس کو نہیں پتا تو قیامت والے دن پتا چل جائے گا. دے کر چھوٹو گے. میں تو یہاں تک سوچا کرتا ہوں کہ ایک ویڈیو کلپ ہے، وہ کسی کے خلاف بھی نہیں ہے، مگر جب میں اس کو ادھر ادھر فارورڈ کروں گا تو وہ سب لوگ میری طرف سے آنے کی وجہ سے اس کو کھول کر دیکھیں گے، اور ان کی انٹرنیٹ استعمال ہوگی، ان کا پیسہ بھی لگے گا، اور سب سے زیادہ بڑی بات اس کی زندگی استعمال ہوگی، اس کا وقت استعمال ہوگا. اگر وہ مفید نہیں ہے، اگر وہ مفید نہیں ہے تو میں نے اس کی زندگی برباد کی ہے، ضائع کی ہے. اور اگر میں نے 10 منٹ کا کلپ جو مفید نہیں تھا، غلط بھی نہیں تھا، مفید بھی نہیں تھا، اگر میں نے 50 گروپوں میں ڈال دیا اور 50 گروپوں نے آگے 50 گروپوں میں ڈال دیا ہے اور سب کے 10-10 منٹ میرے سر پہ آ جائیں گے، میں نے ضائع کی ان کے، میری وجہ سے ایسا ہوا ہے. اس لیے ہاتھ روکنے کی ضرورت ہے. معاملہ بڑا شدید ہے. اللہ اکبر. تو عزیز بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کی عزت کا دفاع فرمایا ہے. حضرت عائشہ کو نصیحت کر کے آپ نے حضرت ماعز بن مالک کا دفاع کیا ہے. دوسروں کو نصیحت کر کے ایک عورت آ گئی، کہنے لگی حضرت مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے پاک کر دیجئے. فرمایا بچہ جن کر آنا. پھر آ گئی جناب جی مجھے پاک کر دیجئے. فرمایا دودھ چھڑوا کر آنا. کوئی 2-1 سال تو اس پروسیس میں لگے ہی ہوں گے نا. کیا آپ کو 2 سال پرانا گناہ یاد ہے اپنا؟
آپ کو اپنا کوئی 2 سال پرانا گناہ یاد ہے؟ 2-2.5 سال گزر چکے ہیں مگر اس بی بی کو گناہ بھولا نہیں ہے، اس کو یاد ہے، اس کو رات کو سونے نہیں دیتا، اس کو کھانا نہیں کھانے دیتا، بار بار آتی ہے، پھر آ گئی پھر آ گئی۔ ہمارے ہاں تو چل رہا ہے جناب، آئے دن فون آتے ہیں، میسج آتے ہیں، جی وہ یوں ہو گیا وہ ہو گیا، تو کیا بچہ ضائع کر دیں؟ کوئی پوچھتا ہے جی وہ اس کو پہلے بچہ ابھی چھوٹی عمر کا ہے تو ضائع کر دیں۔ کوئی پوچھتا ہے جناب خام خواہ کا ماں کو جان کا خطرہ بنا لیتے ہیں، ہوتا نہیں ہے، ہو تو ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجائز بچہ بھی ضائع کرنے کی اجازت نہیں دی، اور اس بچے پر اس کا کیا قصور ہے؟ اس کے دودھ پینے کی اس کے حق کے بھائی احترام کیا ہے، کہا دودھ پلا کر آنا۔ اور آفرین اس عورت کو جس کو گناہ ہضم نہیں ہوا، وہ پھر آ جاتی ہے، فشکت علیہا ثیابہا، اس کے کپڑے اس کے جسم پر کس دیے جاتے ہیں، چاروں طرف سے پتھروں کی بارش کی جاتی ہے، پتھر لگتا ہے کسی رگ پر، خون کا فوارہ نکلتا ہے، ایک ساتھی کے کپڑوں پہ پڑ جاتا ہے، کہتا ہے حضرت، کہتا ہے ہاں، کہتا ہے گندی عورت نے میرے جاتے جاتے میرے کپڑے بھی خراب کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عزت کا دفاع فرماتے ہیں اور فرمایا لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لو قسمت على 70 من اہل المدینہ لکفتہم لوسعتہم۔ ایسی بات مت کرو، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اس نے اپنا جرم صاف کروانے کے لیے جان کی قربانی دی ہے، جان پیش کی ہے۔ اس کی توبہ اتنی گہری ہے کہ اگر مدینے کے 70 گناہگاروں پہ تقسیم کر دی جائے تو سب کی مغفرت کے لیے کافی ہو جائے۔ اس کا دفاع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دن پوچھتے ہیں این مالک بن دخشم، مالک بن دخشم کہاں ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے اچھا وہ منافق، اس کی بات پوچھ رہے ہیں، لا یحب اللہ ورسولہ، وہ اللہ اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا، منافق ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں ہیں، فرمایا مت کہو ایسی بات، فَإِنَّهُ قَدْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ، اس نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کلمہ پڑھا ہوا ہے، اور رب کا وعدہ ہے کہ جس نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھا ہو، اللہ اس پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ آپ نے اس کی عزت کا دفاع فرمایا۔ اور ایک اور لطیف بات آپ کو بتاؤں، جتنے بھی یہ واقعات ہیں ان میں ایک شخص نے بری بات کی کہ وہ شخص، وہ عورت نے جاتے مجھے گندا کر دیا، دو نے کہا جانوروں کی طرح پتھر کھا کھا کر نہ مرتا، یہاں پر ایک آدمی نے کہا مالک بن دخشم منافق آدمی ہے۔ ان واقعات میں جس نے بری بات کی ہے اس کا نام ذکر نہیں کیا گیا، اور جس نے دفاع کیا ہے اس کا نام ذکر کیا گیا ہے، یعنی راویوں نے بھی ان کی عزت کا دفاع کیا ہے، انہوں نے بری بات کی ہے مگر ان کا نام ذکر نہیں کیا کہ اس نے بری بات کی تھی، ان کی بھی عزت کا دفاع کیا ہے۔ سب حدیثوں میں کیا آتا ہے قال رجل، ایک آدمی نے کہا، اب سب کو پتا وہ کون ہے مگر اس کا نام ذکر نہیں کر رہے کہ اس نے بری بات کی تھی۔ ہم روایت میں اس کا برا نام ذکر کر دیں، لوگ اس کو برائی سے یاد کریں، ہم نہیں چاہتے۔
جس نے اچھی بات کی ہے اس کا نام ذکر کیا ہے، اور جس نے بری بات کی ہے اس کا نام ذکر نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے مارکے میں گئے ہیں، وہاں پہنچنے کے بعد فرمایا کعب بن مالک نظر نہیں آ رہا، کعب بن مالک نظر نہیں آ رہا۔ ایک شخص کہتا ہے اس نے اپنے مسل دیکھے ہوں گے اور اپنا کرتا دیکھا ہوگا اور اس کو لگا ہوگا کہ مجھے نہیں جانا چاہیے، اس لیے وہ نہیں آیا۔ فوراً دوسرا ساتھی بولا، کہا خبردار ایسی بات نہ کرو، وہ مخلص آدمی ہے، کوئی نہ کوئی ادھر پیش آ گیا ہوگا، ایسی بات مت کرو۔ اللہ اکبر۔ یہ طریقہ ہے کہ جب کوئی بری بات کی جائے، ساتھ بیٹھنے والا یا تو جرت کے ساتھ انکار کرے کہ تو نے یہ کام غلط کیا، تو نے یہ بات غلط کی، بھائی کی عزت سے کھلواڑ کیا، میں قبول نہیں کرتا، یا پھر کم از کم اٹھ کر چلا جائے۔ اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ۔ جب اللہ تعالیٰ کی آیات کی مخالفت کی جا رہی ہو، مذاق اڑایا جا رہا ہو، تو پھر اس مجلس میں مت بیٹھا کرو۔ حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ وہ کوئی اور باتیں شروع کر دیں، یہ گناہ چھوڑ دیں۔ انکم اذا مثلہم، اگر تم اس مجلس میں بیٹھے رہو گے اور نافرمانی کی باتیں بھی چلتی ہوں گی تو پھر تم بھی ان میں شمار ہوگے۔ تو ایک یہ مسلمان کی عزت کا دفاع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کی عزت کا دفاع کرتا ہے کسی مجلس میں، رب ذوالجلال اس کے لیے جنت کو لازم کر دیتا ہے، ایک روایت میں اللہ اس کو جہنم پر حرام کر دیتا ہے، ایک روایت میں اللہ اس کی عزت کا دفاع کرتا ہے۔ اور یہ بات طے ہے کہ جو شخص مسلمان کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اس کا رب اس کا جواب دے گا، رب اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، اور جو مسلمان کے ساتھ برا سلوک کرے گا اس کا رب اس کا جواب دے گا، اس کی سزا اللہ دے گا۔ اس کی بہت دلیلیں۔ من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو مسلمان کے عیب کی پردہ ڈالتا ہے، اس کی عزت خراب نہیں کرتا، اس کو بلیک میل نہیں کرتا، مجھے پتا تو نے کیا کیا تھا، میرا یہ کام کر ورنہ میں نشر کر دوں گا، بلیک میل نہیں کرتا، دفاع کرتا ہے، پردہ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ جب عیب پہ پردہ ڈال گیا تو حساب کی چیز کا، اور جب اس کے گناہوں پہ پردہ آ گیا تو کیا حساب اور کیا عذاب۔ من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، من فرج مسلما عن کربۃ من کرب الدنیا، جو مسلمان کی دنیا کی تکلیف رفع کرتا ہے اللہ اس کی آخرت کی تکلیف رفع کرے گا۔ سلوک اچھا تو نے مسلمان کے ساتھ کیا ہے، جواب اس کا رب ذوالجلال دے گا، کیونکہ وہ تیرا رب ہے۔ اور اگر من اتبع عورت اخیہ، جو مسلمان کے عیب کے ٹو میں رہتا ہے، مسلمان کے عیب جوئی کرتا ہے، عیب کے ٹو میں رہتا ہے، فرمایا یفضحہ اللہ ولو فی جوف رحلہ، اللہ اس کو ذلیل کر دے گا ایسے جرم میں جو اس نے بند کمرے میں کیا تھا، کسی نے نہیں دیکھا تھا، اللہ اس کا پردہ چاک کرے گا۔ یفضحہ اللہ ولو فی جوف رحلہ، اللہ اس کو ایسے جرم میں ذلیل کرے گا، اس کا پردہ چاک کرے گا جو اس نے چار دیواری میں کیا تھا، کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اور اللہ کو طریقے بہت معلوم ہیں، وہ کر لیتا ہے۔ تو عزیز بھائیوں،
مسلمان کے مسلمان پر جان بھی حرام ہے، مال بھی حرام ہے، اس کی عزت بھی حرام ہے۔ اور اگلی بات کہ وہ اس پر گناہ کا الزام لگا دے اور اس کی عزت خراب کرے، یہ انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا۔ رب ذوالجلال والاکرام ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق دے، رب ذوالجلال ہمیں ایک دوسرے کے حقوق دینے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی زندگی عطا کرے کہ ہم دنیا سے جائیں اور کوئی ہم سے حق مانگنے والا نہ ہو۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔